اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد ڈینٹو، ٹیچر یو پی اسمال باغ زون لنگیٹ۔ اس وقت میرا مضمون ہے اردو 7ویں جماعت کا، اور آج کا موضوع ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ پیارے بچوں، ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے اس سبق کا۔ ہم نے یہاں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ حاجی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ جب شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا، اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم اس کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اسی طرح حاجی 7 سال تک روزانہ بلا ناغہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ حاجی اسی طرح 7 سال تک یہ ان کا معمول رہا، اسٹیشن آ جانا۔ سات سال تک روزانہ بلا ناغہ متواتر مسلسل اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے حاجی کی شہرت بڑھتی گئی۔ اب یہ بات عام لوگوں تک بھی پہنچ گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ ایک دن کیا ہوا، ایک اخبار کے نمائندے نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اخبار میں ایک مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مضمون چھاپا جس کا عنوان تھا 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا، اور روز سینکڑوں جاپانی شیبو یا اسٹیشن جانے لگے۔ جب یہ مضمون ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا تو ہر روز سینکڑوں جاپانی اسٹیشن جانے لگے، شیبو یا اسٹیشن جانے لگے حاجی کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا تھا۔ اب تو سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا۔ حاجی ان باتوں سے بے خبر تھا، وہ اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ اب سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا۔ 1933 میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے حاجی کا مجسمہ تیار کیا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ 1933 میں ایک مشہور فنکار نے ایک مجسمہ تیار کیا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا، تاکہ اس مجسمے کو شیبو با اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے۔ یعنی اس مجسمے کو وہ اسٹیشن کے سامنے لگوانا چاہتے تھے۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشائی کی گئی۔
اس مجسمے کی نقاب کشائی 21 اپریل 1934 کو ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ پھر اسی طرح ایک مجسمہ اڈے کے شہریوں نے بنوایا، کیونکہ حاجی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ پھر ایک ایسا ہی مجسمہ ایک ان کے شہر میں جہاں حاجی پیدا ہوا وہاں بھی ایک مجسمہ بنوایا گیا۔ اب تو حاجی کی مقبولیت کے عالم تھا کہ حاجی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دیں۔ حاجی تو اب اتنا مشہور ہوا، اتنی حاجی کی یہ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے نام پر جاپانیوں نے مختلف چیزیں بنانی شروع کر دیں، جیسے حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں ان کے نام پر بنائی جانے لگیں۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے حاجی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں، اور تھوڑی ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان چڑھ گئے، یہاں تک کہ ایک فلم میں بھی حاجی کو پیش کیا گیا۔ ان کے نام پر بہت چیزیں بنائی گئی۔ جاپان کے شاعروں نے بھی ان کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں، یہاں تک کہ ایک فلم میں بھی حاجی کو پیش کیا گیا۔ لیکن حاجی ان تمام باتوں کے بعد بھی اسی طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک رہا۔ وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نہ بھولا۔ 1935 میں حاجی مر گیا، لیکن جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں حاجی اب تک زندہ ہے۔ جو حاجی تھا وہ ان تمام باتوں کے بعد بھی اس طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ 10 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ اپنے مالک کو نہیں بھولا۔ 1935 میں حاجی مر گیا۔ اب حاجی کا جسم ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ جاپان کی راجدھانی ہے ٹوکیو۔ پیارے بچوں، اس کا جسم، حاجی کا جسم، وہاں کے ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا، اور وہاں اس طرح کھڑا ہوا ہے جیسے اب بھی اپنے مالک کا منتظر۔ جاپان کی حکومت نے حاجی کا یادگاری ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب حکومت نے بھی حاجی کا یادگاری ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو تسلیم کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ میرے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، دے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔